صاحب آپ درس میں دو باتیں بتا رہے تھے جی سورہ فاتحہ کے بارے میں اور سورہ آیت الکرسی کے بارے میں. جی اس کے بعد میں آپ بتا رہے تھے کہ یہ تھوڑا اور سلسلے بول کے عقیدے پہ چلے گئے. جی جی تو کیا دو باتیں تو نہیں کلیئر کی عقیدے پہ چلے گئے؟ ہاں میں نے کہا تھا کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. میں ابھی مجھے انشاءاللہ آ جائے گی یاد نا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے مجھے سورۃ الشمس اور پھر دو سورتیں فجر اور عشاء کی بات کرنے کے لیے کی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جزاک اللہ جی. یہ ایک ہماری بہن نے سوال کیا کہ آپ نے جو پڑھنے کے لیے دیا ہے اس کا مسنون عمل ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. حضرت صاحب فرمایا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا. آپ نے کیا عمل کیا؟ آپ نے فلک ناس اور پانی اور نمک کو استعمال کیا. ایک کافر سردار کو بچھو نے کاٹا، صحابی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے لباب لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرنے سے شفا ہو گئی، اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے لباب لگانے سے شفا ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ایک صحابی آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گاؤں گیا، اپنے علاقے میں گیا ایمان لانے کے بعد، تو وہاں پر ایک جنونی تھا جس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ نے اس کو شفا دے دی. اب نبی نے نہیں بتایا تھا. اب میں دلیلیں دے رہا ہوں کہ مسنون اور مجرب میں فرق کیا ہے. مسنون وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجرب وہ ہے جو معالج اپنے تجربے سے تعداد تعین کرتا ہے یا وہ بتاتا ہے، مگر وہ قرآن ہوتا ہے یا حدیث کوئی دعا ہوتی ہے. اگر وہ اس کو یہ کہے کہ یہ بھی سنت ہے تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر وہ تجربے سے بتا رہا ہے تو وہ قطعی طور پہ اس نص کے ساتھ کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. لہذا ایک اور دلیل کہ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو ایک لونڈی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دم کر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے اس کے چہرے پہ کچھ حدیث میں داغوں کا نشاندہی کی گئی. وہ ایک بیماری ہوتی ہے، ہمیں بھی اللہ کے فضل سے محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دم کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ اس کو دم کرو قرآن سے، مطلق قرآن سے. یہ نہیں بتایا کہ فلاں صورت فلاں آیت سے اس کو. لہذا کچھ ایسی علاج جو کہ ہم کرتے ہیں، ہمیں اگر قرآن و حدیث سے وہ نہیں ملتا تو پھر ہم اپنی طرف سے جو اپنا تجربہ ہوتا ہے اس سے ہمیں مریض کو دینا پڑتا ہے کہ یہ پڑھ لیں. اب بعض اوقات کوئی جن ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت الکرسی پڑھنے سے تڑپتا ہے، کوئی جن ایسا ہوتا ہے 1000 بار پڑھو اس کو کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ جیسے انسانوں میں قوت والے اور کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح پھر انسانوں میں جس طرح کوئی پیچھے سے مدد کرنے والا ہوتا ہے، پیچھے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے پیر بیٹھے ہوئے جا کر بتاتے ہیں جی سلفی نے یہ کیا، وہ کہتا ہے تو کر جا کے اور اے کر، ہن تو جا کے اے کر. وہ یہ کرتے ہیں. لہذا اس میں غیر شرعی کوئی بات نہیں. شیخ صاحب بیٹھے ہیں، اگر کوئی غلط ہے تو آپ اس کی وضاحت فرما دیں. جی